بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ اس آڈیو کے اندر آپ کو میں انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کی فضیلت بھی بتاؤں گا اور یہ کس طریقے سے پڑھا جائے اس کی تمام تفصیل انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اسی لیے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ 5 سے 6 منٹ کے اس آڈیو کو آپ غور سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح جو نماز ہے یہ نفل نماز ہے، انفرادی نماز ہے، خلوت والی نماز ہے، اکیلے پڑھنے والی نماز ہے، انفرادی نماز ہے، نفلی نماز ہے۔ یہ جماعت کے ساتھ یہ نماز کو نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ یہ اکیلے پڑھنے والی نماز ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چاچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح، اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ آپ نے اس کی فضیلت کو سن چکے ہیں، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کے اندر ٹوٹل 4 رکعت ہیں، یعنی ٹوٹل 4 رکعت ہیں، اور یہ نماز نفلی نماز ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں صلاۃ التسبیح کی، اور جب یہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اطمینان میں رہیں، اچھی طریقے سے وضو کریں، بہترین وضو کریں، ایک عمل ایک سنت کے مطابق وضو کریں اور اطمینان سے اپنی جگہ پر کچھ دیر بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں۔ اس نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ اصل جو چیز ہے وہ کہ کون سا ذکر ہے، کیا چیز پڑھنا ہے سب سے زیادہ، وہ ہے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ سن لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نماز کے اندر ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو 4 رکعت ہیں ٹوٹل، تو ہر رکعت میں 75 ہوئے، تو ٹوٹل 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہوئے۔ تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اطمینان سے بیٹھیں، کیونکہ یہ نماز کم از کم 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کے لیے۔ جب آپ اطمینان سے رہیں گے، خیالات کو دور کریں گے، سوچوں کو دور کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے اور نیت کریں گے کہ میں پڑھتا ہوں صلاۃ التسبیح کی نماز اللہ کے لیے، اے اللہ میرے کو اس کے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت باندھیں اور تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آپ کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر ضم سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ہوں گے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، ثنا کے بعد 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ ضم سورہ کے بعد 10 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر پھر تیسرا کلمہ۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اسی طریقے سے ایک رکعت میں آپ کے 75 مرتبہ ہوں گے تیسرا کلمہ۔ پھر اسی طریقے سے پھر آپ دوسری رکعت میں اٹھیں گے، 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ضم سورہ پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے،
پھر آپ رکوع کریں گے 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اسی طریقے سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، پھر آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو 15 مرتبہ پڑھنا۔ اسی ترتیب سے ٹوٹل آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹوٹل ملا کر آپ کے 300 مرتبہ ہوں گے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ۔ اب سوال لوگ کرتے ہیں کہ کلمہ کتنا پڑھا جائے، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، اگر آپ کو صرف اتنا پڑھنا ہے تو آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی 4 رکعت مکمل نماز ہو جائے گی۔ یہ بڑی افضل والی نماز ہے، فضیلت والی نماز ہے۔ اس کو زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس نماز کو اگر چاہیں تو روز پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، یا سال میں 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ زندگی میں 1 مرتبہ تو اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ کو یہ نماز سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ، اگر نہیں سمجھ میں آ گئی تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کچھ اگر مسئلہ مسائل وغیرہ رہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں بے جھجک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔